بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین۔ بات عزم و یقین کی ہے، وہ یقین جو کہ انسان کو مل جائے تو دشت اور صحرا سے آگے بحر ظلمات کو چیرتے ہوئے بندہ مومن گزر جاتا ہے۔ یقین اس پر جو مالک حقیقی ہے، وہ جو زیر خنجر ذبح نہ ہونے دے، کنویں میں ڈبو کر بھی مرنے نہ دے، بازاروں میں فروخت کروا کر شہزادہ بنا دے، بند دروازوں میں سے بھی راستے بنا دے، وہ زمانے کے مجرموں کو قوم کا مسیحا بنا دے، معمولی سی بات پر دشمن کو عاجز کر کے اہل حق کے سامنے جھکا دے اور حال میں بٹھا کر مستقبل دکھا دے۔ یہی وجہ ہے کہ قافلہ حق کا ہر رفیق تن من سے پکار اٹھتا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یقین اپنی معراج پر پہنچ کر وجد کرتے ہوئے کہتا ہے، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا۔ راہ حق کے مسافر کو جب یہ دکھائی دے کہ کوئی ہے جو اسے اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہے، کوئی ہے جو اسے ہر لمحے گرنے سے بچا رہا ہے، جب یہ صدا سنائی دینے لگے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو پھر اس قافلے کو منزل پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ آئیے عزم و یقین کی ایک اور کہانی سنیے۔ ایک آزاد قوم تھی جس کو غلام بنا لیا گیا۔ ظلم و جبر اور غلامی کے 70 سال گزر چکے تھے۔ اس کے اندرونی خلفشار اور نا اتفاقی سے اس کا نجات دہندہ وطن چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسے راضی کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ ایسے میں رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان تشریف لائے اور اقبال کے خواب کو چند سالوں میں تعبیر دے کر دنیا کے نقشے پر دوسری اسلامی ریاست قائم کر کے دکھا دی۔ مگر سفر جاری ہے۔ پاکستان بن گیا، تعمیر ہو گئی، تکمیل باقی ہے، تعبیر ہو چکی، تاثیر باقی ہے۔ انگریزوں سے غلامی ملی تو جاگیرداروں، وڈیروں، اندرونی بیرونی طاقتوں کی غلامی میں آ گئے۔ ایک بار پھر مایوسی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا گئے۔ جو خالق ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دے، نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں بٹھا کر بچا لے، جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے، جو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، جو رب مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں بے موسمی پھل عطا کرتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیتا ہے، جو اسماعیل کی ایڑیوں سے چشمے نکال سکتا ہے، جو چھری کے نیچے سے اسماعیل کو زندہ بچا لیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو بھائیوں، کنویں اور زوجہ عزیز سے مصر کے شر سے بچا سکتا ہے، وہی خالق و مالک انشاءاللہ مدد فرمائے گا اور راستہ نکال دے گا۔ تبدیلی آئے گی، مگر شرط ہے کہ اسی عزم و یقین کے ساتھ وطن عزیز کے لیے جد و جہد کریں۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے۔ جزاکم اللہ خیراً۔